سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامن فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اس سے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو۔ وہ چلتے چلتی ایک سیٹھ کے پاس، رئیس کے پاس پہنچی۔ جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا، وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے۔ وہ سیٹھ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی، میں غریب ہوں، پریشان ہوں، بلخ میں قحط ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، تو میں اس لیے سمرقند آئی ہوں، بیٹیوں کا ساتھ ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، مہربانی کر تھوڑی مدد کر۔ جانے لگا ہو کون؟ تو اس سید زادی نے کان آگے کر کے، ہاں کسی پہ بھی حالات سخت آ سکتے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کان آگے کر کے نہ کہنے لگی، میں سید زادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں، مہربانی کر۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے، مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی، اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی، مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا، بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی، تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا، چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی، میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ مسلمانوں؟ اس نے کہا، پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا، جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا، اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا، بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا، اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا، بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا، اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا، یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، دیکھنا، ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ۔ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا، تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے، کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا۔ فرمایا، میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلوں کو اس پہ لگ گیا تھا۔ فرمایا، جا دوڑ جا۔ سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے، وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا، خدا کا واسطہ، جو تو نے نوکری کی ہے نا، ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا، کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا، مہربانی کر، کل نہیں، کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھتا کیا ہے، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا، نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا، چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔
شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی. خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمائی. بڑی بات تھی, ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے, اور 20 علماء ان کے مرید تھے. پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء, کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے, علماء کافی تھے, تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی. عالم بھی تھے اور سید بھی تھے, جماعت کرائی, تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں. اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا, کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے, تم سب کی غلط ہے. اور پھر بندہ عالم ہو, اسے پتہ ہو مسئلے کا, تو پھر وہ سانس لینے دے. یہ بڑا مشکل کام ہے. علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے اس پہ. کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا. علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب نہ چپ کر جو, پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی, پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا, یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. فرمائے کہ حضور کا خاندان ہے, چپ کر جاؤ, طریقے سے بات کرنی, ادب سے. اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا, یہ سادات ہیں, چپ کرو. چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب, وہ زبردست قسم کے محقق عالم. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ, میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں. کب بتائیں؟ تو سلام لیا آگے جا کے, شاہ جی کے ہاتھ چومے, کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, سید ہے تو مزہ بڑا آیا ہے, ان 4 وقتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے. ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ ہی بڑا آیا ہے نا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز, مزہ بڑا ہے. تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی, پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم نہیں ہو, لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی. تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارا تعلق اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت, ایک پیر صاحب نے دعوت دی, پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے, دعوت دی, ان کے جلسے میں عرس پہ اعلی حضرت گئے, اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی. میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی, سوال پوچھا جا رہا تھا, تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں. بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی, اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے, واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے, دوڑا آیا, لوگ بھی تھے, کہنے لگے حضور آپ امام ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے, تھوڑا خیال کریں, کوئی غلطی ہے تو سمجھائے, آپ جا رہے ہیں, کوئی غلطی ہے تو سمجھائے, رویہ نرم ہونا چاہیے, سمجھا دیں, آپ اٹھ کے جا رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے, نرم رویہ نہیں رکھ. فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا, نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے, سید صاحب بھی, اور کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھے, بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی, آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں, جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا, تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سجد کے پیر چومنے شروع کر دیے. فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں. تو میرے بھائی یاد رکھے, ایسے ہی تھوڑا آد ہے, ہم کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے. ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے, ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں, اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں, پار کے ادھر پھینکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہو یا لاکھوں مرید ہو, ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے, نبی پاک کا دین معیار ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم ہوئے, ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ, لیکن ان کو کڈن میاں, کڈن میاں, بڈھے میاں, کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش تھے, صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں, اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں, اب تو دکانداری ہے نا, ٹوکن چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہے.
تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا, تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا, کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے, یہ کر دے. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے. وہ گردن جھکاتے, تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے, کہتے تیرا کام ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں, پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آ کے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام گردن چکاتے, کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا, تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئی, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل لاکھ روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے, تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے, مہربانی کا, سیدوں کا بچہ ہے, مہربانی کا. بابا جی نے گردن چکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ. مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. سید آدمیاں تھی, روتی ہوئی لوٹ گئی. بچے کی نانی زندہ تھی, ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئی, کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی, اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے, تمہیں منانا نہیں آیا, ورنہ یہ ہو سکتا تھا. میں جاتی ہوں. وہ آئی, 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا, پر چلو آج تک رسائی تیری ہے, آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر, کوئی غلط بات نہیں, بچے کو پھانسی غلط ہو رہی, مہربانی کر. بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں, میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا, مالک کا کمزور بندہ ہوں, کو ضروری نہیں, دعا پہ فضل ہوتا ہے, اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی کوئی نہیں, میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی, میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں, اس نے توجہ ہی نہیں کی, میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا. بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا, جا تیرا کام ہو جائے گا, جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ ہو جائے گا. وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرنے, وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے. جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا, تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے. حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں, آگے دربار ہے, تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے. آئے دروازے گڑھ موڑ تک, مرید ساتھ تھے. تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا, اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں. کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا, سید زادیاں آ گئی تھی, حضور کا خاندان تھا, میں کیا کرتا. مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے مجبوری تھی, کیا کرتا, کدھر جاتا, حضور کا خاندان تھا. کہا تو نے اچھا نہیں, کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا, اس کا معنی کیا ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری, بچہ وہاں سے رہا ہو گیا, حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا, وہ وصال کر گئے, وصال ہو گئے. آپ نے جنازہ پڑھایا, دفن کیا, تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا, تو میری لے جائے. اب سید زادیاں دروازے پہ آ گئی ہے, تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا, مصطفیٰ کا خاندان ہے, حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے. فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا, تو سنار بے اولاد تھا, بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی, اس کو پالا پوسا, جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا, وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا, کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا, بچہ گھر تھا, 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا, اس کا بازو بری نیت سے تھاما.